کے ہونے کے ناطے ہماری ترجیحات ابھی بھی وہی ہیں. سب سے پہلے خان صاحب کی رہائی اور اس کے بعد اپنے جو مینڈیٹ ہے اس کی واپسی. اس ملک میں جو ظلم و زیادتی اور آئین کی پامالی ہو رہی ہے اس کے اوپر عوام کو شعور دینا. اور اب ہمیں لگتا ہے کہ جب تک عوام سڑک پہ آ کے احتجاج نہیں کرے اس وقت تک خان صاحب رہا نہیں. نقوی صاحب، اور اس کے لیے عوام کو سڑک پہ لانے کے لیے ہم نے اپنی تمام قیادت کو کہا ہے کہ اب وہ وقت گزر گیا ہے. دوبارہ اگر جیل ڈالتے ہیں تو ڈالیں. اور سب سے پہلے میں حاضر ہوں کہ ڈالنا ہے تو ڈال دیں. ہم حق بات کہتے رہیں گے. ویسے بھی محرم کا زمانہ ہے. حسینیت کی بات کرتے ہیں تو اس راہ پہ چلنے کو بھی ہم تیار ہیں. اچھا نقوی صاحب، جو ابھی سندھ میں نوٹیفیکیشن نکل رہے ہیں تو اس میں جو ہے نا ایک بڑی اعتراضات سامنے آ رہے ہیں کہ جو لوٹے تھے 9 مئی سے 9 مئی تک غائب تھے، اب ان کو سندھ میں عہدوں سے نوازا جا رہا ہے، ان کو واپس لایا جا رہا ہے. حالانکہ انہوں نے الیکشن مہم میں پیپلز پارٹی کی بھرپور سرعام الیکشن مہم چلائی ہے، ان کے ایویڈنس موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ چیزیں ہو رہی ہے. تو اس کو آپ دیکھیں، اس کیسے کے بارے دیکھتے ہیں؟ میں ہم نے ایک ریزولوشن بھی پاس کیا ہے اور یہ فیصلہ کہ جو لوگ الیکشن لڑے ہیں، ماضی میں بھی پارٹی کے بہت سارے لوگوں نے الیکشن لڑا، جیتا بھی اور اس کے بعد بھی پارٹی جوائن کی. یہ ہر کیس اپنی میرٹ پہ کنسیڈر ہوگا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو وہ لوگ ہیں جنہوں نے بیانات دیے ہیں پارٹی کو مشکل وقت پہ چھوڑ کے گئے ہیں، لیکن دو مختلف قسم کی ناراضگی کا آپ نے ایک ساتھ ذکر کر دیا. ایک وہ جو چھوڑ کے گئے اور ایک وہ جو کہ ٹکٹ نہ ملنے کے اوپر احتجاجاً پارٹی کے خلاف ہو گئے. تو دونوں کیسز فرق ہیں. کچھ کیسز کی ماضی میں روایات ہیں کہ ایسے لوگوں کو معاف کر کے پارٹی نے دیا ہے. جو پہلا آپشن ہے اس کی روایات نہیں ہے. اور وہ کیسز جو ہیں وہ خان صاحب جب نکلیں گے وہ فیصلہ کریں گے، خاص طور پہ وہ لوگ جو پارٹی کے میڈیا فیس تھے یا وزراء تھے. اچھا، ابھی بھی علی محمد خان صاحب سے ہماری بات ہو رہی تھی، انہوں نے بھی اس چیز کا ذکر کیا. اگلے دن خان صاحب نے بھی کیا کہ جو لوگ یعنی کہ چھوڑ کے گئے ہیں یا الیکشن مہم میں مخالف امیدواروں کی الیکشن مہم میں حصہ لیا ہے ان کا میں خود فیصلہ کروں. اگر عمران خان نے فیصلہ کرنا ہے تو پھر اب ان کے نوٹیفیکیشن کیوں جاری ہو رہے ہیں؟ جو لوگ جن لوگوں کا اگر فیصلہ ابھی سکھا ڈویژن میں افتخار لنڈ اور اس کے علاوہ یہ اپنا میر بجرانی ہے جو ان کا ہوا ہے حیدرآباد ڈویژن، یعنی کہ سندھ میں ایسے لوگوں کے ابھی نوٹیفیکیشن جاری ہو چکے ہیں. تو اس پہ میری کیا نظر سے گزرا نہیں ہے، اس لیے میں اس کے اوپر کمنٹ نہیں کروں گا. اور اگر کوئی وائلیشن آف پالیسی سندھ میں ہو رہی ہے تو ہم سندھ کے پریزیڈنٹ سے پوچھیں گے اور کور کمیٹی میں اس کے بارے میں فیصلہ. سر 6 تاریخ کو جلسے کی اجازت بھی مل گئی اسلام آباد میں، جلسہ اٹینڈ کرنے جا رہے ہیں؟ جی میں کروں. اور سندھ سے جو ہے لوگوں کی آمد متوقع ہے اسلام آباد میں؟ دیکھیے، جلسے پورے ملک میں ہونے ہیں. جی. ہمارے پارٹی میں بہت سارے لوگ ہیں، 1 سال ہو گیا، وہ آئیں گے تو وہ ویلکم ہے. لیکن پارٹی کی کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے کہ ہم ہر جگہ سے بلائیں. ہم ہر جگہ اپنے جلسے کرنے کی اب یہ اگر ایک اجازت ملی اور ہوپ فلی اس کے اندر کوئی انٹروینشن نہیں ہوگی، کوئی ڈالے نہیں آئیں گے، کوئی آدمی ہمارے اریسٹ نہیں ہوں گے. ہمارا یہ پرامن جلسہ ہے. رائٹ ٹو ایسوسیٹ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے. رائٹ ٹو اسپیچ بھی ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے. ہم جو کچھ ہمیں اعتراضات ہیں موجودہ نظام سے وہ ہم اپنی زبان سے کریں گے اور ہم اپنا مطبع نظر پاکستان کے لوگوں کے سامنے رکھیں گے. ان کو شعور دیں گے، ان کو بتائیں گے کہ کیا ہوا ہے ان کے ساتھ. یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ آئین کے مطابق نہیں ہے. کل بھی آپ نے دیکھا کورٹ کے اندر کیا کہا تھا کہ ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی نے انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ پرفارم کیا. ایک پارٹی کو جس کا حق تھا اس وقت حکومت بنانا، اس کو مینیپولیٹ کر کے اس کے حق سے چھینا گیا ہے. صرف پی ٹی آئی نہیں کہہ رہی، اب تو بیرون ملک میں یو ایس کانگریس کا اسٹیٹمنٹ بھی وہ بھی کس میجورٹی سے آیا ہے. یونائٹڈ نیشن جس طریقے سے کہہ رہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے قید میں رکھے ہوئے، پورا پاکستان کہتا ہے یہ عدت کیس اتنا فضول کیس ہے کہ جس کے اندر
उलामा ने, सारे उलामा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर नहीं थे। हर उलामा जो हैं वो अपने अपने फ़िक़्ह का नुक्ता नज़र रखते हैं, और वो इतना आसान, वो फ़िक़ही तौर पे कह रहे हैं कि ये केस जो है इसके ऊपर हक़ अगर किसी को है, अगर कोई औरत बयान दे दे उसके बाद कोई और मसला नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद फाशिज़्म है। जो जज हैं या वो जाहिल हैं, नाबलद हैं, या कहीं से हुक्म आ रहा है उस हुक्म पे अमल कर रहे हैं। शुक्रिया। Thank you so much. रोज़नामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।